کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے یا اس کی کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر معافی مانگ لینا کہ میری ذات سے آپ کو جو تکلیف پہنچی اس کو معاف کر دیجیے، یہ بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو معافی کے دو رخ ہیں، ایک تو دوسروں کو معاف کرنا۔ فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، اس نے تکلیف پہنچائی ہے آپ کو۔ ابھی میرے پاس ایک خاتون کا خط آیا ہوا تھا، آج ہی میں نے اس کا جواب لکھا۔ بیچاری بڑی مظلوم ستم رسیدہ اپنے شوہر کے ہاتھوں، اس نے جو بات حالات لکھے ہیں واقعتاً بڑے ظلم و ستم کے ہیں، چھوڑ کے چلا گیا، بچی کو بھی لے گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ کہتی ہے کہ میرا دل کلپتا ہے اس کے لیے، اس کی ان حرکتوں کے اوپر، تو میں بد دعا نکلتی ہے میرے منہ سے، میں بد دعا کرتی ہوں اس کے لیے، تو بد دعا کرتی ہوں، لیکن یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بد دعا کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے دل دکھا ہوا ہے ایک بیچاری کا، تو منہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ جو مظلوم ہو وہ اپنے مظلومی کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کرے، یہ غیبت نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا بالقول الا من ظلم۔ جو مظلوم ہے وہ اگر اپنی مظلومی کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کیا، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بد دعا دے تو بد دعا دینا اس معنی میں بد دعا دینا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی اس کو سزا دیجیے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیج رہے تھے یمن، تو ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک مظلوم جب مظلوم ہو کر کوئی بد دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت فرمائی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مظلوم اگر بد دعا کرے تو اس کو حق ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس ظلم کا تو اس کا حق ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے اس خاتون کو یہ لکھا کہ بے شک آپ کو حق حاصل ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، لیکن اگر فرض کرو اس کو کوئی سزا مل بھی گئی تو سوائے اس کے کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی اور فائدہ تو نہ ہوا۔ صرف یہ ہوا کہ بھائی اس نے زیادتی کی تھی، اس کا سزا اس کو مل گئی، بس۔ لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دو اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور جو اس نے حق تلفیاں کی ہیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما، اور اس کے حق میں یہ دعا کرو، تو آپ کا اجر بڑا عظیم، ثواب کہیں سے کہیں پہنچ گیا ذرا سی بات سے۔ تو دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا یہ بھی دل گردہ چاہتا ہے، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ اگر فرض کرو اس کو سزا مل گئی تو مجھے کیا فائدہ، اور لیکن اگر میں معاف کر دوں گا تو کہاں سے کہاں میرا اجر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ سوچ کر آدمی اگر سوچے تو اس کو معافی کرنے کی طرف ترغیب ہوگی۔ حق بے شک ہے آپ بدلہ لے لو، حق بے شک ہے کہ اس کو برا کہہ دو، لیکن اگر معاف کر دیا تو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، قرآن فرماتا ہے معاف کر دو تو یہ تمہارے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
تو ایک تو حق ہے اس بات کا کہ آدمی، ایک تو پہلو یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دے، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ دوسروں سے معافی مانگے،